اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ پارہ نمبر 19 کا آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، اور اس پہ ہم جو واقعہ کور کر رہے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ملکہ بلقیس کا، جو کہ ایک علاقہ، یمن کا ایک علاقہ سبا اس کی ملکہ تھی، اور حضرت سلیمان نے اس کو دعوت دین دی، جس کے نتیجے میں اول تو اس نے تحفے اور تحائف بھیجے یہ دیکھنے کے لیے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تحفے اور تحائف لے کر ہی ایگری ہو جاتے ہیں ہمارے اسلام نہ قبول کرنے پر، یا واقعی ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تحفے اور تحائف لینے سے انکار کریں گے اور اسلام کی دعوت دوبارہ سے دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، تحفے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، حضرت سلیمان ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور بدلے میں پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر آپ مطیع اور فرما بردار ہو کر نہ آئے تو ہم آپ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ایسے میں ملکہ بلقیس اپنے ساتھ اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان اپنے درباریوں میں سے حکم دیتے ہیں کہ ملکہ جب تک یہاں تک آئے اس سے پہلے اس کا تخت وہاں سے، یعنی ملک یمن میں سبا جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں سے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ان کے درباریوں میں سے ایک غلام، جو ان کا نام بتایا جاتا ہے آصف بن برخیہ، وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس پر قادر ہوں، اللہ کے حکم سے میں یہ کر سکتا ہوں، اور آپ یہ کر دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کی کرامت ہوتی ہے کہ آپ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک پلک جھپکنے کے ڈیوریشن کے اندر اتنی لمبی 300 میل کی مسافت سے وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے اسی واقعے کا آگے آغاز کرتے ہیں۔ قال نکر لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اب حکم یہ دیا کہ اس تخت کی ظاہری شکل و صورت میں رد و بدل کر دو۔ اپنے غلاموں کو، اپنے درباریوں کو حکم یہ دیا کہ اس تخت کو چینج کر دو، اس کی ظاہری حیت سے بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ فلما جاءت، پھر جب وہ ملکہ آتی ہے، قیل اہٰکذا عرشک، تو اسے کہا جاتا ہے، اسے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے ہی خبر مل چکی، اور ہم فرما بردار ہوئے اور ہم مطیع ہو کر آنے والے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس تخت کی ظاہری حیت کو تبدیل کر دیا، اور گو کہ دیکھنا تھا یہاں پر ملکہ بلقیس جو ہے اس کی فصاحت کا، اس کی عقل مندی کا مظاہرہ۔ ایسے میں جب ملکہ آتی ہے، جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا شاہی تخت بھی اسی قسم کا ہے جیسے یہ ہے؟ تو وہ فوراً بھانپ گئی اور کہنے لگی یہ تو بعینہ وہی معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کی اطلاع پہلے مل چکی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور آپ نے اپنی شان و عظمت دکھانے کے لیے یہ جو معجزہ دکھایا ہے، ہم تو پہلے سے ہی جان چکے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے آپ کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم تو آلریڈی آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اپنی مطیع اور فرما برداری لے کر۔ یعنی ملکہ کے سامنے جب یہ اس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو اس کے لیے وہ یہ باعث حیرت نہیں تھا،
اور یہاں سے اس کی عقل مندی اور فصاحت بھی ظاہر ہوتی کہ وہ جہاں پر اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھی، ملکہ تھی، عقل مند بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی عقل کا مظاہرہ اس نے کیا بھی، اور وہ کس طرح سے جو حق ہے اس کو قبول کیا۔ ایک ہوتا ہے نا مشرکین عرب میں کیا تھا کہ وہ اپنی ظاہری جھوٹی جاہ جلالت، شان و شوکت کے پیچھے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے، اور آخری وقت تک ان میں سے بہت سے لا یؤمنون ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، حق کو پہچان بھی چکے تھے لیکن جھٹلانے والوں میں سے تھے کہ ہماری سرداری نہ چھن جائے۔ اس کے بالکل برعکس جو ملکہ تھی، اس نے جیسے ہی اس نے یہ بات کو بھانپا، جیسے ہی اس کے سامنے ظاہر ہوا کہ واقعی جو سورج کی پرستش میں ہم مبتلا تھے وہ حقیقی خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ تو خود مخلوقات میں سے ہے، وہ تو خود بنایا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر یہ جو بات کلیئر ہوئی ہے نا کہ اس نے اپنا تخت پہچانا، اور کہتی ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا، یعنی ہم ذات باری تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں اور ہم مطیع اور فرما بردار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے آگے پھر وہ ریزن بتاتی ہے کہ ہم اس سے پہلے جس کبھی عمل میں مبتلا تھے وہ وجہ یہاں پر کیا ہے کہ وسودھا، اور روک رکھا تھا اسے ما کانت تعبد من دون اللہ، اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافر قوم میں سے، یعنی اس کا تعلق کافر قوم سے تھا، یعنی کہ وہ ایسی سلیم الطبع خاتون تھی کہ اس نے جیسے ہی حق کو پہچانا فوراً قبول کیا، اور اب تک جو سورج کی پرستش کرتی آ رہی تھی اس کی وجہ بیان کی کہ وہ پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ اسے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ سورج عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، اسے نور دیا ہے، اسے حرارت کا سرچشمہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب اس ذات باری تعالیٰ کو پہچان گئی کہ اللہ ہی ہے جس نے اس سورج کو ایک قانون کا پابند بنا کر انسان کی خدمت پر معمور کیا ہے، فوراً مطیع ہو گئی، فوراً فرما بردار ہو گئی۔ تو یہاں پر اس کی ریزننگ بتائی گئی ہے کہ وہ آیت میں ہے نا کہ وہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا، کس نے؟ سورج کی پرستش نے، جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم سے تھی، یعنی اس کا تعلق ہی کافر قوم سے تھا، وہ اسی ماحول میں پلی بڑی جوان ہوئی، لیکن جب حق اسے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بلا تعامل قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر ہے، یاد رہے کہ سورۃ السبا آگے آ رہی ہے، اس میں مزید تفصیلات ہیں اسی واقعے کی، اور انشاءاللہ تب بھی ہم پڑھیں گے اس واقعے کی۔ یہاں پر ضمنی طور پر جو ذکر آ رہے ہیں ان آیات میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، اور ایمان لائی میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ للہ رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے، یعنی اللہ پر ایمان لائی۔ اب یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا، تو سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ تو اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک عظیم الشان محل تھا، اور اس کا فرش جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس شیشے کے نیچے پانی رواں تھا، ٹھیک ہے، پانی کے چشمے جاری تھے، اور ان کے اوپر شیشہ تھا کہ جس سے اوپر چلا جا سکتا تھا، اور نیچے پانی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اپنا تخت اس محل کے وسیع صحن میں بچھایا، اور ملکہ بلقیس کو حکم دیا کہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ اب جب وہ وہاں اندر داخل ہونے لگی تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ دیکھتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر تو پانی رواں ہے۔ اب حقیقی طور پہ کیا تھا کہ وہ فرش شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی موجود تھا، اور اس کو لگا کہ یہاں پر ہی پانی رواں ہے اور مجھے یہاں سے گزرنا ہے، لہٰذا اس نے اپنے پائنچے چڑھائے تاکہ پانی سے وہ بھیگ نہ جائیں، اور اسے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ پانی صحن میں نہیں ہے بلکہ صحن شیشے کا ہے اور پانی اس کے نیچے بہہ رہا ہے۔ اب اس نے ایسے کیا نا
تو جیسے ہی اپنے پانچے اوپر کو فولڈ کیے نا، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس غلطی پر اس کو متنبہ فرمایا اور کہا کہ یہ جو فرش ہے بنایا گیا ہے، پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اپنے پنڈلیوں کو، اپنے پانچوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہی ہو، فولڈ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے، اس انسیڈنٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ، اول تو یہ بات ہم نے پڑھ لی، وہ فصاحت و بلاغت والی خاتون تھی، ٹھیک ہے، اچھی طبیعت رکھنے والی تھی، اس کے پاس قلب سلیم موجود تھا جس میں ایکسیپٹنس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد حق بات کو قبول کر لینے والی تھی۔ اس انسیڈنٹ سے یہ پتہ لگا کہ جو چیز ظاہری طور پر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ تم جسے پانی سمجھی وہ حقیقی طور پہ پانی نہیں تھا، وہ تو فرش تھا۔ لہٰذا جو اب تک تم سمجھتی آئی کیا کہ سورج ہی ہمارا معبود ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حقیقی معبود تو اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی جو بعض اوقات انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ درست ہے، حقیقت میں وہ بات درست نہیں ہوتی، حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے جیسے ہی یہ انسیڈنس ہوا، ملکہ بلقیس نے فوراً کیا کہا، قالت ربی انی ظلمت نفسی۔ اب مطیع تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یعنی کہ دل جو ہے وہ نور ایمان سے پہلے ہی آلریڈی ہی روشن ہو چکا تھا، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنا کتنا عمر کا حصہ جو ہے وہ گزار کر آئی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے میں، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے میں۔ تو بے اختیار ہو کر اپنی سابقہ گمراہی پر ندامت کا اظہار کرتی ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہے، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ اپنے اندر بہت سے لیسنز لیے ہوئے ہے، بہت سے لیسنز سمیٹے ہوئے ہے، ہر آیت میں ایک اہم نقطہ چھپا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایکسیپٹنس کی کھڑکی کھلی رکھیں کہ جہاں سے آئے قبول کریں۔ جیسا کہ ہم نے بلقیس کی فطرت کو پڑھا، اس کی لائف کو پڑھا، لائف سٹائل کو پڑھا، اور اس کے اینڈ کو پڑھا کہ کس طرح اس نے فوراً سے اسلام قبول کیا جیسے ہی حق کو پہچانا۔ اور حضرت سلیمان کی زندگی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کے بندے بلند مرتبہ پاتے ہیں جب وہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اتنی سلطنت عطا کی گئی تھی اور بدلے میں وہ صرف شکر اور عاجزی، یعنی کہیں بھی تکبر کا ذرہ برابر بھی ایلیمنٹ موجود نہیں تھا۔ تو پھر ایسی اللہ نے ان کو ان کی ظاہری زندگی میں بھی بادشاہت، سلطنت، نبوت، طاقت سب کچھ عطا فرمایا، اور پھر اس کے برعکس رہتی دنیا تک قرآن موجود ہے، آخری نبی کی شریعت موجود ہے، یہ کلام پاک موجود ہے، اور اس میں بھی اللہ نے اپنے ان بندوں کا نام شاکرین میں لکھا، اللہ نے اپنے ان بندوں کا تعارف احسن انداز سے کروایا کہ جب جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی اللہ کے ان بندوں کی، ان نبیوں کی نعت بیان ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ پھر آپ نے بلقیس کو اپنا حرم بننے کی بھی عزت بخشی تھی، اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی تھی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، گزشتہ قوموں کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس واقعے سے متعلق مزید تفصیلات سورۃ السبا میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک اس واقعے میں جتنا بھی پڑھا اس میں حصول برکت کی نیت سے رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔